السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن آفیسر BPS 17 کی تیاری کے سلسلے میں چیپٹر نمبر 8 سیکشن نمبر 33 34 35 36 37 38 39 اور 40 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس چیپٹر کا نام ہے آفینسز اینڈ پینلٹیز۔ اب اس سے پہلے ہم نے چیپٹر 1 سے لے کر چیپٹر 7 تک جتنے امپورٹنٹ سیکشنز تھے ان تمام کی ویڈیوز اپلوڈ کرائے۔ جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئی، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بل والے آئیکن کو دبائے تاکہ آنے والے ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل جائے۔ تو چلتے ہیں چیپٹر نمبر 8 جو کہ اباؤٹ ہے آفینسز اینڈ پینلٹیز۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ آپ لوگوں کے ٹیسٹ میں اس سے 2 3 4 یعنی 5 تک 2 سے لے کر 5 تک کوشچن اس سے ضرور ہوں گے۔ اس لیے آپ لوگوں نے ان ویڈیوز کو سٹارٹ سے اینڈ تک غور سے دیکھنا ہے اور پھر جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ پوائنٹ کریں، انہیں ریکارڈ کریں۔ تو لیٹ سٹارٹ آفینسز اینڈ پینلٹیز۔ اب ہم نے اس سے پہلے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کے جتنے سیکشنز ڈسکس کیے ان تمام میں سے ہم نے اس بچے کے بارے میں بنیادی معلومات اور اس کی افینس کے بارے میں جو اہم ڈسکشن تھی وہ ہم نے ایکسپلین کی۔ پھر اس میں ہم نے سیکشن نمبر 31 اور 32 میں یہ ڈسکس کیا کہ سینٹینسنگ آف اے چائلڈ if he does or she does an offense۔ اگر کوئی بچہ افینس کرتے ہے تو پھر اس کے لیے سزا کس طرح مقرر کی جائے، یہ ہم نے چیپٹر نمبر 7 میں ڈسکس کیا جو کہ 31 اور 32 پر مشتمل تھا۔ آج ہم 33 سیکشن میں آفینسز اینڈ پینلٹیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے کنٹراسٹ ہیں، یعنی افینس پہلے ایک جرم کرنا اور پھر اس کے بعد اس کی پینلٹی، اس کا سزا کیا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو سیکشن نمبر 3 جو کہ اباؤٹ ہے ایبولشمنٹ آف کارپورل پنشمنٹ۔ پہلا افینس اگر کسی نے کیا بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے جو کہ اباؤٹ ہے ایبولشمنٹ آف کارپورل پنشمنٹ، اگر کسی بندے نے بچے کو کارپورل پنشمنٹ دی فزیکل، تو اس سیکشن کے مطابق اس کی ایبولشمنٹ ہو جاتی ہے، مطلب کسی بھی قسم کی کارپورل پنشمنٹ کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس کو اس سیکشن کے مطابق ایبولش کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے۔ یعنی بچے پر کسی قسم کا کارپورل پنشمنٹ یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سیکشن 3 کے مطابق اس کو مکمل طور پہ ختم کیا جاتا ہے۔ کارپورل پنشمنٹ اسٹینڈز ایبولشڈ ان آل اٹس کائنڈز اینڈ مینیفیسٹیشن کا مطلب کیا ہے؟ دا ایکشن اور فیکٹ آف شوئنگ سم تھنگ اینڈ its practice in any form is prohibited as provided under section 89 of the Pakistan Penal Code 1860۔ پاکستان پینل کوڈ 1860 کے مطابق بچوں پر تمام قسم کی تشدد جو کہ فزیکل ہو وہ اس سیکشن کے مطابق ختم کی جاتی ہے۔ کسی بھی قسم کی کارپورل پنشمنٹ کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ سیکشن نمبر 34 پنشمنٹ فار کارپورل پنشمنٹ۔
اگر کسی نے کارپورل پنشمنٹ کی، کسی بچے کو فزیکل جسمانی سزا دے دی، تو پھر اس کے لیے کون سا جو پنشمنٹ ہے وہ کون سا ہے؟ whose ever causes or permits to cause corporal punishment through omission or commission in any form, under any circumstances or for any purposes to a child, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 50,000 rupees or with both. اگر کسی نے کارپورل پنشمنٹ دی کسی بچے کو تو اس کے لیے سزا کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس کے لیے نومنل سزا یہ ہے کہ 6 مہینوں تک اس کے لیے قید ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ 50,000 کا جرمانہ بھی دینا پڑے گا. تو یہ عدالت کے فیصلے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یا تو 6 مہینوں کی سزا ہو سکتی ہے یا صرف 50,000 جرمانہ ہو سکتے ہیں یا دونوں ایٹ اے ٹائم بھی ہو سکتے ہیں. یعنی 3 کنڈیشن آپ لوگوں نے اس میں یاد رکھنا ہے، یا تو الگ ہو سکتا ہے سزا اور یا صرف جرمانہ ہو سکتے ہیں یا دونوں ایٹ اے ٹائم بھی ہو سکتا ہے. نیکسٹ سیکشن نمبر 35 میں کیا بتاتے ہیں؟ سیکشن نمبر 35 از اباؤٹ فراڈ اور ڈیسیٹ آن اے چائلڈ. اگر کسی نے کسی بچے کے ساتھ فراڈ کی یا دھوکہ دیا، کہ کوئی ایسا بندہ جو کسی بچے کو دھوکہ یا فراڈ اس کے ساتھ کرتا ہے، پھر اس کے لیے عدالت نے کیا قانون مقرر کیے؟ whose ever by word spoken or written or by signs or otherwise incites attempt to incite کا مطلب کیا ہے؟ encouragement, deceit or allows a child to engage in any activity which is harmful for the physical, mental, emotional, economic and social well-being of a child shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend 100,000 rupees or both. اگر کسی نے جان بوجھ کے کسی بچے کو دھوکہ دیا یا اس کے ساتھ فراڈ کیا کسی غلط کام کے لیے، اس کو انکریج کیا جو کہ بچے کی کس فزیکل، مینٹل، ایموشنل، اکنامک اور سوشل ویل بینگ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، تو اس کے لیے ایسے بندے کے لیے سزا کیا ہے؟ ایسے بندے کے لیے امپریزنمنٹ، قید جو ہے وہ 3 سال ہے اور سزا جرمانہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے. تو 3 سال قید اور اس کے ساتھ پھر 1 لاکھ روپے جرمانہ، یہ دونوں یہ الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ دونوں ایٹ اے ٹائم بھی ہو سکتے ہیں. یہ کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور عدالت کے فیصلے پر. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے ذہن نشین کرنا ہے. سیکشن نمبر 36 وائلنس اگینسٹ اے چائلڈ. اب سیکشن نمبر 36 میں کسی بچے پر تشدد کرنا، وائلنس، کوئی بھی تشدد جو ہو بچے سے ریلیٹڈ، وہ سیکشن نمبر 36 کے مطابق اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ whose ever commits or an act which cause or intend to cause harm, pain, suffering or humiliation to a child, destroy, defiles or diminishes the value of any property belonging to him is said to have committed an offense of violence. اس سیکشن کے مطابق وائلنس اس سزا کو کہتا ہے، اس جرم کو کہتا ہے جب اگر کسی بچے کی مطلب اس کی جو ذاتی پراپرٹی ہے، کوئی بھی بچے کی جو عزت نفس سے ریلیٹڈ ہو اور کسی نے اس کو نقصان پہنچایا، جو بچے کی عزت نفس سے، یعنی بچے کی عزت نفس اس کی سب سے امپورٹنٹ پراپرٹی ہے، اور کسی نے اس طرح کوئی قدم اٹھایا تو سیکشن نمبر 36 کے مطابق یہ وائلنس کہا جائے گا، یہ تشدد کہا جائے گا، اس کو تشدد کہا جاتا ہے. اور پھر 36 میں تو صرف یہ وائلنس کہا جاتا ہے. پھر 36 کے مطابق پنشمنٹ فار وائلنس. اب اس طرح اگر کسی نے کسی بچے کی ذاتی عزت نفس کو نقصان پہنچایا جو کہ وائلنس کیٹیگری میں آتا ہے، اگر کسی نے اس طرح قدم اٹھایا تو پھر اس کے لیے پنشمنٹ کیا ہوگی؟ whose ever commits violence against a child
shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and with fine which may extend to 100,000 rupees, provided that if the offence is committed by a group of more than 2 persons, the term of the imprisonment which may extend to 10 years each, with a fine which may extend to 100,000 rupees each other. اب اگر کسی نے بچے پر اجتماعی اگر ذاتی طور پہ انفرادی طور پہ زیادتی کی، اس کی عزت نفس کو نقصان پہنچایا، تو پھر اس کے لیے سزا تو 3 سال اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. لیکن اگر عدالت یہ بھی پھر بتاتی ہے کہ اگر اس وائلنس کو کسی گروپ نے اجتماعی طور پہ یہ اکٹھا یہ کام سر انجام دیا، یعنی گروپ کے شکل میں انہوں نے بچے کی عزت نفس کو نقصان پہنچایا، پھر اس کے لیے سزا یہ ہے کہ ہر ایک بندے نے، اگر 2 بندے ہیں یا 10 بندے ہیں، ہر ایک نے 1 لاکھ روپے الگ جو ہے نا جمع کرنا ہے، اور ساتھ 10 سال تک جو ہے نا اس کے لیے قید ہوگی. یعنی اجتماعی طور پر اگر کسی نے وائلنس کی تو پھر اس کے لیے قید جو ہے وہ 10 سال تک ہے، اور جتنے بھی بندے ہوں گے ہر ایک نے الگ الگ 1 لاکھ روپے جمع کرنا ہے. اور اگر ایک بندے نے انفرادی طور پر اس طرح قدم اٹھایا اور وائلنس کی، پھر اس کے لیے سزا قید جو ہے وہ 3 سال تک ہے، اور اس کے لیے 1 لاکھ روپے جرمانہ ایز اے فائن دینا پڑے گا. تو یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے اس میں یاد رکھنا ہے. ہارمفل پریکٹسز 36 سیکشن نمبر 36 میں کیا بتاتے ہیں؟ ہارمفل پریکٹسز، ایسی پریکٹس کرنا جو نقصان پہنچاتا ہو. ہوز ایور کورسز یوزنگ، کورسز کا مطلب کیا ہے؟ یوزنگ فورس اور تھریٹ، یعنی ریپ کی شکل میں. اور انکلوڈز اینی چائلڈ ٹو انڈلج، انڈلج کا مطلب کیا ہے کہ مزے اڑانے کے لیے، سیٹسفیکشن کے لیے. in or to undertake any activity or vocation for the purposes of complying with a tradition or a custom which is or might be dangerous, harmful, hazardous or otherwise improper for any child shall be guilty of the offense of harmful practices. harmful practices پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ harmful practice کسے کہتے ہیں. harmful practice ایک ایسی پریکٹس کو کہا جاتا ہے جو کہ ایک بچے کو اس کے لیے انکریج کیا جاتا ہے، یا تو اس کو انکریج کیا جاتا ہے مزے اڑانے کے لیے، انڈلج کا مطلب سیٹسفیکشن دینے کے لیے، اور یا ایک ریپ کی شکل میں. کورسز کا مطلب کیا ہے؟ یوزنگ فورس اور تھریٹس، یا فورس یا تھریٹ کے تھرو اس بچے کو ایسے کام کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے، یا اس کو ایک پروفیشن کے طور پہ ایک بچہ اس کی عزت نفس کو ایک پروفیشن کے طور پہ ایک بزنس پرپز کے لیے، ایک ٹریڈیشن رسم کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، تو پھر which is might dangerous for harmful، جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہو اس بچے کی تمام ہر قسم نقصان کے طور پہ، یعنی بچے کو ہر قسم نقصان اگر وہ دے دے، تو پھر shall be guilty of the offense. پھر اس طرح جرم کو پھر کیا کہتے ہیں؟ harmful practices کہتے ہیں. ہارمفل پریکٹسز ایسی پریکٹس کو کہا جاتا ہے جو کسی بچے پر یا تو ریپ کے شکل میں، تھریٹ کے تھرو اس کو اس کام کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے، غلط کام کے لیے، یا اس سے ایک پروفیشن کے طور پہ، یعنی ایک پیشہ ورانہ پریکٹس کے لیے اس کو استعمال کیا جائے جو کہ اس بچے کو نقصان پہنچاتا ہو. تو اس طرح سیکشن نمبر 36 میں اس کو ہارمفل پریکٹس کہا جاتا ہے. اب سیکشن نمبر 39 میں پنشمنٹ فار دا ہارمفل اینڈ ابوسیو پریکٹسز. اب سیکشن نمبر 39 میں ہارمفل پریکٹس کے لیے سزا پھر کیا ہوگی؟ ہوز ایور کمٹس دا offense of harmful practices shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or fine which may extend to 100,000 rupees or both. اگر کسی نے اس طرح قدم اٹھایا جو کہ ہارمفل پریکٹس ہو، کسی بچے کو تھریٹ کے شکل میں پروفیشنل استعمال کے لیے، تو پھر اس ہارمفل پریکٹس کے لیے سزا یہ ہوگی کہ 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ، یا دونوں ایٹ اے ٹائم بھی ہو سکتے ہیں. تو
تو یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اور اس ویڈیو کا لاسٹ سیکشن جو کہ سیکشن نمبر 40 ہے وہ ابھی ہم ڈسکس کریں. ڈیلنگ ان آرگنز آف اے چائلڈ. اگر کسی نے بچے کی تمام آرگنز کو بزنس پرپز کے لیے استعمال کیا. ڈیلنگ ان آرگنز، کسی بھی بچے کی کوئی بھی آرگن مطلب یہ ہے، یہ ایک بایولوجیکل ورڈ ہے. جیسے سیل ہوتا ہے، سیل کے بعد پھر ٹیشو ہوتا ہے، پھر ٹیشو جب کمبائن ہوتے ہیں اس سے آرگن بنتا ہے. اور آرگن جب کلیکٹیولی کام کرتا ہے تو آرگن سسٹم اس کو کہا جاتا ہے. اور انسان میں مختلف قسم کے سسٹم ہو جاتے ہیں، جیسے ڈائجسٹیو سسٹم ہے، اس طرح. تو یہ ایک بایولوجیکل ورڈ ہے آرگنز. اب آرگن مطلب ناک ایک آرگن ہے، کان ایک آرگن ہے، اس طرح جو نا ہارٹ ایک اپنا آرگن ہے. باڈی میں مختلف آرگنز مختلف قسم کے کام سر انجام دیتے ہیں. تو اگر کسی نے بچے کی کسی بھی آرگن کے مطلب ایک آرگن کے خلاف کوئی اس طرح کام کیا تو اس طرح پریکٹس کو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ ہوز ایور illegally sells, purchases, delivers, transports, import, exports, keeps or deals in any manners whatsoever in organs of a child, directly or indirectly, with or without consideration, or aids or abets. Abets کا مطلب کیا ہے؟ اسسٹ کرنا، مطلب مدد دینا، کسی کے ساتھ اس کام میں مدد دینا کمیشن لینے کے لیے. In the commission or omission of the above shall be guilty of an offense. اب کسی بچے کی کوئی بھی آرگن کا یا تو امپورٹ کرنا یا ایکسپورٹ کرنا یا ٹرانسپورٹ کرنا یا ڈیلیور کرنا یا اس طرح ایک پریکٹس کرنا کہ سیل اینڈ پرچیز پرپز کے لیے کسی کو اسسٹ کرنا، اس کے ساتھ ہیلپ کرنا یا اس سے کمیشن بیس پہ اس طرح کوئی کام کرنا، تو ان تمام کو ہم سیکشن نمبر 40 میں آفینس کہا جاتا ہے. اس کو آفینس کنسیڈر کیا جائے گا. اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ سیکشن نمبر 41 میں پھر آنے والی ویڈیوز میں یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر ڈیلنگ ان آرگنز آف اے چائلڈ کوئی اس طرح پریکٹس کرتا ہے تو پھر اس کے لیے پنشمنٹ کیا ہوگی. تو یہ اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور آج کے لیے اتنا کافی ہے. تھینکس فار واچنگ. ہیونگ یور ٹائم. السلام علیکم.